گائیڈس گرو کے معزز دوستوں، میں ہوں ادریس اوان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ چنانچہ روزہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے اور دوسری خواہشات مثلاً پانی جمع اور غیبت وغیرہ سے دن میں روکے رکھا، لہذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، لہذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ محترم ناظرین، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ دیگر مہینوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، مگر ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی اہمیت اور عظمت بہت زیادہ ہے۔ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورا ماہ رمضان عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے، مگر آخری 10 دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، اس کی راتوں کو زندہ رکھتے، یعنی شب بیدار رہتے اور گھر والوں کو جگایا کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن کا اعتکاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ناظرین، آخری عشرے کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ قرار دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، آخری عشرے میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ محترم ناظرین، مسجد الحرام کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ایک بہترین فارمولہ بتایا ہے۔ نمبر 1، ہر روز 1 درم یعنی 1 روپیہ صدقہ کیا کرے۔ اگر وہ دن لیلۃ القدر کے درمیان آ جائے تو آپ کو 84 سال یا 1000 مہینوں تک روزانہ 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2، روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اگر وہ دن لیلۃ القدر کے وسط میں آئے تو آپ کو 84 سال تک روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، روزانہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ اگر لیلۃ القدر کے درمیانی دن میں آ جائے تو آپ کو 84 سال تک روزانہ 1 ختم قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ محترم ناظرین، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان باتوں کو لوگوں میں پھیلا دو، جو لوگ تمہاری باتیں سنیں گے اور عمل کریں گے، تمہیں بھی ان کے اعمال کے برابر اجر ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی رہنمائی کرنے والے کو عمل کرنے والے کے برابر اجر ملے گا، لیکن عمل کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ مسلم۔ محترم ناظرین، صرف آپ ہی پڑھ کر آگے نہ بڑھ جائیں بلکہ اوروں کو بھی شریک کریں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس میں آپ کی تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہوگی۔ آپ کا 1 سیکنڈ اس تحریر کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد پوسٹیں تو ہم سب شیئر کرتے ہیں، آئیں ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتہ کون گناہگار پڑھ کر راہ راست پہ آ جائے۔ جزاک اللہ۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں 5 وقت کا نمازی اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔